وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر، یہی کہتے ہیں نا، ہماری طرح کے بشر تھے، بس ان پر وہی آتی تھی۔ ان کی تھوک میں بھی اتنی برکت ہے؟ پوچھا ہے میں نے آپ سے۔ اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پیدا ہوئے۔ صحابہ کے زمانے میں تو یہ دکھائی نہیں دیتے۔ کافروں کی طرح منہ کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں۔ ایمان والوں نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو جو جس جماعت میں وہی بولی بول رہا ہے۔ کعبہ کو کوئی راول پنڈی میں کہ نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح۔ جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا جب نبی نے چھوٹ دیا تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری مثل بشر، اب سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اس کو اگر عاجزی نہیں بولتے تو آپ کو یار چلے گا نہیں۔ اب میں بولوں کہ بھائی تمہارے والد صاحب، میرے والد صاحب وہی وہ وزیر ہیں، اچھا تمہارے والد صاحب ہوں گے، ٹھیک ہے وزیر ہیں، لیکن ہماری گلی میں جو بھنگی ہے نا وہ تمہارے والد صاحب ایک ہی ہیں، تو آپ دیکھنا پھر صحیح مطلب کھوپڑی گھومے گی۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہتے ہیں نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں ہے، بولو سبحان اللہ۔ عمر آج بھی رضی اللہ حضور کے ساتھ مزار میں ہے، وہ اتنے قریب آج بھی ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم حضور جیسے نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ کہا جائے کہ نہیں حضور تو ہماری طرح تھے۔ ان کے تمام جلسے دیکھ لو، نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، نبی کو یہ نہیں پتا تھا، نبی تو ہمارے جیسے تھے، نبی تو ویسے تھے، نبی تو ایسے تھے۔ ابے تو جلسہ نبی کے عیب کے بیان کرنے کے لیے رکھتا ہے کہ نبی کی خوبیوں کے لیے رکھتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی، تو نہ ان کا تھا نہ ہے، پھر تجھ کو کیا؟ تو ان کا ہوا ہی کب؟ نہ تیرا باپ دادا تھے نہ تو ہے۔ ارے نادان بدبختے، تیرا یہ خیال ہے کہ نبی تیرے جیسے ہیں اور تو نبی کے جیسا ہے، تو ایک گزارش ہے، پوری دیوبندیت سے گزارش ہے، پوری وہابیت سے گزارش ہے، پوری سلفیت سے گزارش ہے، پوری سعودی قوم سے گزارش ہے کہ تو کچھ بھی نہ کر، صرف ایک کام کر، نبی جیسا کلمہ پڑھتے تھے تو ویسا کلمہ پڑھ۔ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ مصطفیٰ کا کلمہ ہے، اور تیری جماعت کا دعویٰ ہے کہ تو نبی کے جیسا ہے، نبی تیرے جیسے ہے، تو چھوڑ دے ہمارے جیسا کلمہ کیوں پڑھتا؟ آمنہ کے لال نے جو پڑھا تو ذرا پڑھ کے تو بتا۔ ابھی کلمہ پورا نہیں ہوتا تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے جاتا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ نبی کے جیسا کلمہ نہیں پڑھ سکا تو نبی کے جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منہم ان انذر الناس، ان لوگوں کو یہی تعجب ہے کہ ہم نے ایک آدمی پر، ایک رجل پر، ایک انسان پر، ایک بشر پر وحی اتاری کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، ان کو دعوت توحید سناؤ۔ آئیے ذرا ایک اعتراض پہ غور کر لیں۔ اب جب ان قرآن پاک کی تمام آیات کا اہل شرک کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا تو اپنے مریدوں کو سنبھالنے کے لیے پتہ کیا کہیں گے؟ دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، یہ وہابی کتنے گستاخ ہیں، جتنی آیت مولوی صاحب نے پڑھی ہے ہر آیت میں یہی کہا ہے ہمارے جیسا، ہمارے جیسا، ہمارے جیسا۔ استغفر اللہ، کیا نبی ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟ ہم تو نبی کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ کتنے گستاخ ہیں، بے ایمان ہیں، واجب القتل ہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ آؤ ذرا اپنے جیسوں کا مطلب تو سن لو، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، نہ ہم سے کہا تم نے، نہ ہم سے سنا تم نے۔ یارو کبھی ہماری محفل میں آ کے بیٹھو تو صحیح، چند باتیں ہم سے سنو تو صحیح۔ ہمارے جیسے بشر ہونے کا پہلا مطلب، ایک بڑا اعتراض، یہ نبی کو بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، یہ بڑے بھائی جیسا ادب و احترام کرتے ہیں۔ سنیے ہم بتاتے ہیں آپ کو، نبی ہمارے جیسے مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب کہ بشر ہونے میں اللہ کے نبی، شکل و صورت میں، جسمانی بناوٹ میں دوسرے انسانوں کی طرح، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں،
آپ کا جسم دوسرے انسانوں کی طرح جسم تھا. بشر ہونے کا پہلا مطلب. بشر ہونے کا دوسرا مطلب, جو ضروریات انسان کو لاحق ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, نیند آتی ہے, پیشاب پخانا آتا ہے, بھولتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, بیوی بچے ہیں, شادیاں ہیں, پیتا ہے, کھاتا ہے, یہ تمام انسانوں کی ضروریات ہیں. بشر ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی, کھاتے بھی تھے, سوتے بھی تھے, بیوی بچے بھی تھے, آل اولاد بھی تھی. تپتی ہوئی دوپہر میں باہر نکلے, سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا. کہا ابو بکر اس گرمی میں باہر کیوں نکلے؟ کہا آقا اتنی بھوک لگی ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے باہر نکلا ہوں. کہا اس رب کی قسم جس نے تیرے نبی کو سچا رسول بنا کر بھیجا, میں بھی بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر باہر نکلا ہوں. نبی کو بھوک لگتی, نبی بھولتے, 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے. صحابی جا کر سوال کرتے, آقا بھول گئے ہو یا نماز مختصر ہو گئی ہے. جتنی حاجات انسان کو, انسان مرتا ہے, انسان پیدا ہوتا ہے, نبی پیدا بھی ہوئے, نبی مرے بھی, وہ تمام حاجات جو انسان کو ہوتی ہیں وہ حاجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. اور اگر سنیے, جماعت اہل حدیث کے اس موقف کو بھی سنیے, دل میں جگہ دیجیے. اگر کوئی بشر ہونے کا مطلب یہ سمجھے کہ آپ مقام اور مرتبے کے اندر, شان اور عزت کے اندر, درجہ اور رتبے کے اندر عام انسان کی طرح ہے, یہ بندہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا. تم نبی کی شان ہم سے پوچھو, ہم تمہیں سنائیں. میرے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر, غرور نہیں کرتا, آدم کی ساری اولاد کی سرداری احمد رضا خان بریلوی کو نہیں ملی, نانوتوے والے کو نہیں ملی, بغداد اور کوفے میں نہیں بانٹی گئی. آدم کی پوری اولاد کی سرداری ملی تو اکیلے محمد الرسول اللہ کو ملی. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, مثال سمجھانے کے لیے ہوا کرتی ہے. تم میں اور ہم, میرا یہ موضوع نہیں لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. تم نبی نبی کہتے ہو, تم میں اور ہم میں معمولی سا فرق ہے, اور وہ فرق کیا ہے؟ ایک لڑکا کسی چھوکری کے پیچھے جا رہا تھا, اس نے مڑ کر دیکھا وہ بار بار پیچھے ہی آ رہا ہے. کہا کیا بات ہے, کیوں پیچھے چل رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے آپ سے پیار ہو گیا. اس پڑھی لکھی بچی نے سوچا 1 منٹ میں چیک کر لیتی ہوں, جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے یا سچا پیار کرتا ہے. کہا پگلے اگر پیار کرنا تھا تو اپنے پیچھے دیکھ, میری بہن آ رہی ہے, مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے فوراً مڑ کے دیکھا, کہاں ہے؟ اس نے مڑ کے دیکھا, اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا سچی محبت ہوتی تو مڑ کے نہ دیکھتا. تمہیں سچی محبت ہوتی, رب محمد کی قسم بریلی کے دروازے کو نہ بجاتے. تمہیں سچی محبت ہوتی, بغداد نہ جاتے, کوفہ نہ جاتے, مدینے کی بستی کو دیکھتے, مدینے والی ہستی کو دیکھتے تو وہیں پر بریک لگا لیتے. تمہاری بریک تو پتہ نہیں قیامت تک کہاں جا کر لگے گی. ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے, ہم نے محمد کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام, کائنات ساری کچھ کہتی رہ جائے, امام کائنات کچھ کہیں, پوری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے, محمد رسول اللہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. بشر ہونے کا یہ مطلب, اپنا جیسا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مقام و مرتبے کے اندر آپ نے فرمایا لواء الحمد یوم القیامت یدی, قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا کسی مولوی, ملا, پیر, فقیر, بابے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. وہ جھنڈا ہوگا تو امام اعظم, قائد اعظم, رہبر اعظم, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو, جب تک اس دھرتی میں اہل السنہ والجماعہ, اہل الحدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا, وہ شرکیہ ہر حرکت میں اعتراض